یہ کہتے ہیں ادھر کا سودا کرو ادھر کا رہنے دو. مولانا اسحاق صاحب کو کم پڑے تھے, جینیس آدمی تھا, اسکالرشپ لیتے رہے ساری زندگی, ہاں جی, گولڈ میڈلسٹ تھے, بہترین تھے, پڑھتے رہتے کوئی چھوٹے عہدے پہ رہنا تھا. یہ ان کے لیے انگریزیاں یہ کوئی چیز تھی؟ ادھر عربی فارسی بھی پڑھتے تھے, ادھر انگریزی پڑھی ہوئی تھی, 2 زبانیں, فرینچ سیکھتے, رشین سیکھتے, جرمن سیکھتے, اللہ اسی حافظے کے ذریعے سے, جس حافظے کے ذریعے سے ہزاروں کتابیں پڑھی. کون سا ان کو روک سکتا تھا ایمبیسڈر بننے سے دنیاوی طور پر؟ ان کی ذہانت کے آگے پھر کون ٹھہر سکتا تھا؟ جتنے وہ ذہین تھے نہیں ٹھہر سکتے تھے, بڑھتے ہی جانا تھا دنیا کے قدم دنیا. لیکن اس آدمی نے سودا کر لیا اللہ کے ساتھ. اللہ نے فرمایا کون ہے جو بیچ دے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے؟ مودودی کو کم دماغ کا آدمی تھا, ہاں, اتنی ذہین آدمی کے بندہ حیران. کسی نے پوچھا مولانا آپ نے انگریزی کب سیکھی؟ فرمایا 16-17 سال کی عمر میں. فرمایا پھر بعد میں بولنی کیسے شروع کی؟ کہ 2-3 مہینے پریکٹس کی میری انگریزی. مولانا انگریزوں کے ساتھ انگریزی میں BBC کو انٹرویو دے رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں, وہ بہترین. اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو مولانا کی تعلیم جو ہے بڑی مشکل سے میٹرک بنتی ہے. مولانا کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی ایسی بھی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جناب, اس کی بڑی مشکل مولانا صاحب کی وہ میٹرک بنتی, مشکل سے ہی ہے. 8ویں پاس ہی ہے مولانا صاحب. مولانا مودودی صرف دنیاوی طور پر 8ویں پاس ہیں. مولانا اسحاق تو چلو FSC میں چلے گئے, مولانا مودودی 8ویں پاس ہیں. اس سے زیادہ نہیں مولانا صاحب نے پڑھا, اتنا ہی پڑھا ہے. ان کی وہ ساری میں نے ان پاس ان کی ڈگریاں پڑھی ہوئی ہیں ساری مولانا صاحب کی, کوئی اس سے زیادہ نہیں. لیکن اللہ نے کیا فہم کیا دی, حکمت عطا فرما دی. بچے نے فیصلہ کر لیا چھوٹی عمر کہ ایسے اگر وہ آدمی جو انگریزی دور میں انگریزی سیکھ کر انگریزی لکھتا رہا تو وہ کہاں پر جائے گا. ان کی ذہانت کی ایک مثال مجھے ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی رحمہ اللہ تعالی, میرے استاد مولانا ابو الحسن علی ندوی کے شاگرد, کیمبرج سے PhD کیا ہوا. تو بڑے انہوں نے جناب لیبیا کے اندر یہ معمر قذافی کو فیل کر دیا تھا. جب یہ پڑھتا تھا ان کے پاس ان کو فیل کر دیا. تو یہ کہتا تم وہی ہو جس نے مجھے فیل کیا تھا؟ تو کہتے ہاں جی میں, لیکن اسے نکالنا نہیں اچھا تھا. تو بڑی عربی فارسی, وہ عربی پہ عبور حاصل تھا. غامدی صاحب کا رد بھی عربی زبان میں انہوں نے لکھا. 90 سال کی عمر میں بھی فوت ہوئے ہیں پچھلے 1 سال. کہنے لگے مولانا کوئی سال 52-53 میں مصر آئے تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ اپنی ترجمانی نہیں کر پا رہے تھے, عربی بول نہیں پا رہے تھے. مولانا کو عربی ٹھیک ٹھاک آتی تھی لیکن تکلم جیسے مجھے بھی پڑھتے ہیں لیکن بولنی بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ جو اپنے لوکل میں بولتے ہیں ہمیں پریکٹس نہیں ہوتی جتنا مرضی آدمی ذہین ہو. تو مولانا صاحب جو ہے عربی نہ بول پائیں مصر کے اندر, تو اپنی ابو الحسن علی ندوی جو ہے بول رہے تھے. تو کہتے مجھے بھی ترجمانی جو ہے مولانا صاحب کی کئی جگہ پر کرنے کا موقع ملا. تو میں نے کہا, کہتے اگلی دفعہ میں مولانا صاحب سے ملنے کے لیے آیا تو یہاں مولانا عربیوں کے ساتھ عربی میں تکلم کر رہے تھے, عربی میں گفتگو کر رہے تھے. کہتے میں حیران ہو گیا کہ مصر میں بولتے نہیں تھے, یہاں پر یہ بول رہے ہیں. تو 2-3 سال کے بعد کہتے میں یہاں پر آیا. ہوا کیا, سید مودودی نے وہیں پر اپنی پریکٹس شروع کر دی, وہیں پہ پریکٹس. کہتے میں نے کہا جو آدمی 56 سال بڑھاپے میں اتنا ذہین ہے, یہ جوانی میں کتنا ذہین ہوگا. یہ مجھے ان کا فکرہ یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا, کہ جو بڑھاپے میں اتنا اس کا شارپ مائنڈ ہے وہ آدمی کہ اس نے اپنے آپ کو رواں کر لیا جس کام پر نہیں بھی تھا. تو یہ تو جوانی میں کام کیے جاتے ہیں نا, بولنے لکھنے سیکھنے پڑھنے کے. تو انہوں نے کہا اس میں تھا. بندے بڑے ذہین تھے یہ سارے ہی. مولانا محمد علی جوہر تو یہ تو امام بخاری, یہ کوئی چھوٹے بندے نہیں ہیں. علامہ ابن تیمیہ کتابیں پڑھیں تو بندہ تھا. لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا کہ ان لوگوں نے دنیا کے عہدوں اور مناصب اور دنیا کی دولت کے لیے محنت کیوں نہیں کی؟ یہ ایک سوال, کیوں نہیں محنت کی؟ نکمے لوگ اتنا پیسہ کما جاتے ہیں. یہ لوگ اگر بزنس کرتے تو کہاں پر جاتے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی راہ میں بیچ دیا, ذہانت کا استعمال کیا. انہوں نے سوچا, ان کو فہم آ گیا کائنات کا, اللہ کا, انسان کا, حیات بعد الممات کا, دین کی بات سمجھ آ گئی. انہوں نے گہرائی سے غور کیا. ان کو غور کرنے کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ فانی دنیا ہے, یہ ہو جانی ختم. خام خواہ یہاں پہ اس زمین کے اندر تخم ریزی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ شور زدہ زمین ہے, اس کا کیا ہے, یہ آج ان کو کل خراب ہو جائے گی. یہ باغ تو اجڑ جانے والا ہے. اس باغ کی طرف نکلو جو باغ نہ مٹنے والا ہے, جو زندگی نہ ختم ہونے والی, جو عیش نہ ختم ہونے والی, جو موجیں نہ ختم ہونے والی, جو مستیاں نہ ختم ہونے والی, اس طرف جاؤ جہاں جوانیاں ہی جوانیاں ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ بندہ تو اس میں ڈھلتا ہے. ابا میرا بوڑھا ہے, اس کا مطلب کبھی ابا جوان بھی ہوگا, میرا دادا بوڑھا ہے کبھی جوان بھی ہوگا. بچپن میں ان لوگوں نے فہم لے لیا دین کا صحیح اور اپنا دماغ ٹھیک کر لیا, اس دماغ کی سمت میں صحیح چلا. یہ ہے حکمت.
اور اس کا خزانہ وہ خزانہ ہے کہ جس خزانے کا کوئی مول نہیں، کوئی بھاؤ نہیں ہے، کوئی مول اور بھاؤ نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا کے اندر ان کنکروں کو چننے کی بجائے ہیروں اور جواہرات کو اکٹھا کیا، اللہ کے دین کے ہیروں اور جواہرات۔ وہ انہوں نے سامان بچھا لیا، چادریں بچھا لی، گٹھڑیاں در گٹھڑیاں بر بیچی آخرت کے اندر۔ سونے ہی سونا، اللہ نے کہا یہاں جواہرات بھی ہیں، یہاں کنکر بھی ہیں۔ ہاں، جواہرات تمہیں یہاں پر چمکتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ اس کے لیے بصارت نہیں بصیرت چاہیے، اور کنکر تمہیں ایسے ہی دھوکہ دینے کے لیے اس کے اندر پڑے ہیں، اس کے لیے بصیرت بھی چاہیے اور بصارت بھی چاہیے، بھی یہ کنکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ دیکھنے میں نیکیاں ابھی اتنی خوش نما نہیں، تھوڑی سی مشکل ہیں، اتنی اچھی نہیں لگتی۔ کون کس کا جی چاہتا ہے صبح میرے پاس فجر پڑھنے تہجد کے لیے یہاں پر آئے؟ اتنے ہی لوگ ہیں، آپ کس کا جی چاہتا؟ بیٹھے ہی ہیں نا گھر میں، لیکن بصیرت کی آنکھ سے دیکھنے والے پھر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہاں بیٹھ کے بھی سونا ہے، رات کو بھی جلدی سو جاتے ہیں، اپنے کہتے پہنچے یار، اپنی گٹھڑیاں باندھیں، یہاں سے گٹھڑیاں باندھو، اپنے پاس چیزیں اکٹھی کرو، یہ جو لمحے یہ صرف کیے ہوئے کیا یہ ضائع ہو جائیں گے؟ اس شے کا علم آ جانا، دنیا کی حقیقت کا کھل جانا، آخرت کی حقیقت کا سامنے واضح ہو کر آ جانا، اللہ کے وعدوں پہ بھرپور یقین ہو جانا، یہ سب چیزیں یہ حکمت ہے۔ جب خدا پر یقین کامل حاصل ہو جائے اور اس کے بعد آدمی اس پر پکا ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کی۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا